وہ خدا کا بیٹا ہے. ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ کیا ہے. اور خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بتایا میرے اور آپ کے لیے. فزیکل طور پر بھی خدا یسوع مسیح شفا دینے کے لیے آئے. ہم دیکھتے ہیں اندھا برتمائی، اس کو بھی شفا ملی. وہ فزیکل طور پر بیمار تھا، اندھا تھا، اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی. یسوع مسیح نے اس کو آنکھیں دی. لیکن روحانی طور پر جو اندھا تھا نیکودیمس، اس کو بھی آنکھیں مل گئی. یہ ہے اندھوں کو بینائی پانے کی خبر. یہ خوشخبری کا پیغام ہے. وہ دن جس دن اندھا برتمائی جس کو شفا ملی، اس کے لیے وہ خوشی کا پیغام تھا. گڈ نیوز آف گریٹ جوائے. اس کو آنکھیں مل گئی، وہ دیکھنے لگا. وہ کہتا میں دیکھ سکتا ہوں، اور میں دیکھ سکتا ہوں. میں اور آپ آج ہمارے لیے اگر خوشخبری کا پیغام ہے تو میں اور آپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہماری روحانی آنکھیں کھلی ہیں، یا ابھی تک ہم اسی سرکل میں گھومتے جا رہے ہیں؟ 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اسی سرکل میں گھومتے جاتے ہیں. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیں خدا کے کلام کے مطابق. یہ خوشخبری کا پیغام ہے، یہ خوشی کا پیغام ہے. کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. set free whom they are oppressed one. ان کو آزادی کا پیغام لے کر آئے. ایسے لوگ جن کی کوئی فکر نہیں کرتا، جو مسئلوں میں ہیں، پرابلمز میں ہیں. آپ سوچتے ہو میری کون فکر کرتا ہے، لیکن خدا آپ کی فکر کرتا ہے. آپ سوچتے ہو میں ہی گھر میں ہوں جو کام کرتا ہوں، میں ہی گھر میں کام کرتی ہوں، میری تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا. شاید انسان آپ کی نہ فکر کرے، لیکن خدا آپ کی فکر کرتا ہے. خدا آپ کی فکر کرتا ہے. تیسری بات، یہ پیغام جو خوشی کا تھا، یہ پیغام جو تھا نجات کے لیے تھا. نجات کے واسطے کہ سلویشن، نجات اس دنیا میں آ گئی. پہلے بھی پچھلے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں لوگوں کو نجات ملتی تھی، لیکن وہ کتنے پیریڈ کے لیے ہوتی تھی؟ 1 سال کے لیے قربانی دی، اور پھر جو ہے وہ گناہوں کی نجات مل گئی. لیکن یہ نجات جو ہے وہ ابدی نجات ہے. یہ ایسی نجات ملی جس سے چھٹکارا ہو گیا. لکھا ہے اور ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، مسیح خداوند، مسایا the Lord. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے خداوند کو، اپنے خدا کو مالک بنانا ہے. اس کو کنٹرول دے دے اپنی زندگی کا. آئے اس کو گاڑی کو ڈرائیو کرنے دے. میں اور آپ پیچھے بیٹھے اور کہیں خداوند تو میری زندگی کو لے اور اس کو ڈرائیو کر، اس کو چلا، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو. خدا یہ چاہتا ہے. جب ہم مسیح کو لے لیتے ہیں، you can be saved from sins. جب مسیح آتا ہے تو پھر گناہوں کی معافی آ جاتی ہے. saved from the fear, saved from this world, and saved from the hell. ہم جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں جب مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. جب مسیح کے ساتھ ہم چلنا شروع کر جاتے ہیں، جب ہماری زندگی خداوند میں ہوتی ہے، تو پھر ابدی وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. ابدی خوشی تھی، ابدی نجات مل گئی مجھے اور آپ کو. میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک ایسا شخص تھا جو بہت امیر اور بہت پیسے والا شخص تھا. اس کے پاس بہت گھر اور دولت اور جائیداد اور کوٹھیاں اور گاڑیاں اور سب کچھ تھا. اس کی جنریشن بائی جنریشن اس کو یہ ساری جائیداد ملی تھی. اس شخص کا ایک شوق تھا، اس کی ہابی تھی کہ وہ اپنے بہت بڑے ایک لابی میں، اپنے بہت بڑے گھر میں وہ بہت خوبصورت تصویروں کو لیتا، سینریز کو لیتا جو بہت مہنگی ہوتی، لاکھوں کی تعداد ان کی ہوتی، اور وہ ان کو خریدتا اور اپنے گھر میں سجاتا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس شخص کا وقت آ گیا کہ اس کی شادی ہو. اس کی شادی ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا. اس شخص نے کیا ہوا کہ جب اس کے بیٹا ہوا
تو اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی بیوی کی وفات ہو گئی اس امیر شخص کی۔ اب یہ بچہ جو تھا، چھوٹا بچہ اس کے پاس تھا، اور وہ بہت غم زدہ تھا شخص۔ اس نے بہت اپنی بیوی کے لیے غم کیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ بیٹا ایک نشانی کے طور پر میرے پاس ہے۔ وہ بیٹا بڑھتا گیا۔ اس نے کیا کیا، اس امیر شخص نے ایک نوکر کو، ایک بٹلر کو اپنے ساتھ رکھ لیا تاکہ اس کی پرورش کر سکے۔ ایک بٹلر اس کے ساتھ رہتا تھا ہر وقت جب اس بیٹے کی پرورش ہوتی تھی۔ یہ بیٹا بڑھتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ خاندان نے سوچا کہ اس بیٹے کو ہم کہیں پر باہر بھیجتے ہیں تاکہ یہ دنیا کو دیکھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم آرمی میں بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے، اس باپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ہم آرمی میں بھیج دیتے ہیں۔ اس بیٹے کو جب آرمی میں بھیجا گیا تو وہ بھی وہاں پر خوش تھا، باپ یہاں پر خوش اپنی جائیداد میں، لیکن اس کو انتظار ہوتا تھا کہ کب بیٹے کا لیٹر، خط آتا ہے اور وہ اس بیٹے کے الفاظ کو پڑھے اور اس سے خوش ہو۔ کیا ہوا کہ بیٹے کا جب لیٹر آتا تو وہ نوکر، وہ بٹلر کیا ہوتا، اس لیٹر کو لاتا اور دونوں پڑھتے اور وہ خوش ہوتے اور وہ یہی کہتے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ہم دونوں نے مل کر پرورش کی ہے۔ اور پھر لیٹر جب آتا تو وہ پڑھتے، اور باپ کبھی کبھی اس لیٹر کو پڑھ کر جو تھا وہ خوش ہوتا بچے کی ان باتوں کو سن کر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب بٹلر، اس نوکر اس لیٹر کو لا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے چہرے پر بھی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس امیر شخص نے دیکھا کہ یہ شخص اب جب خط کو لا رہا ہے، پہلے تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ اس کا جو خط ہے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ مسکرا نہیں رہا، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ وہاں پر جو ایڈریس تھا جہاں سے یہ لیٹر آیا تھا وہ ایڈریس نہیں تھا اس کے بیٹے کا۔ یہ خط جو تھا چیف آف آرمی سٹاف یا ادھر کا جو لیڈر تھا اس نے یہ خط بھجوایا تھا، اور باپ بھی خفا تھا، باپ بھی خوف زدہ تھا کہ یہ لیٹر کیوں اس کا آیا ہے، میرے بیٹے کا لیٹر کیوں نہیں آیا، خط نہیں آیا۔ اس نے جب اس خط کو کھولا اور اس کو پڑھا تو وہاں پر لکھا تھا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ ایک جنگ میں مر گیا ہے اور اب وہ زندہ نہیں رہا۔ باپ بہت رویا اور اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا پہلے میری بیوی مر گئی اور پھر اب میرا بیٹا چلا گیا مجھ سے۔ تو بہت ہفتوں تک، مہینوں تک غم میں رہا۔ اس طرح بٹلر بھی اس کے ساتھ غم میں رہا اور وہ روتے رہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ باپ کو ایک سوچ آئی کہ میں اپنے بیٹے کی ایک تصویر بناتا ہوں، ایک پورٹریٹ بناتا ہوں، اور اس نے ایک شخص کو ہائر کیا تاکہ اس بیٹے کی شبیہ کو، تصویر کو بڑی بنا سکے۔ اس شخص نے اس بیٹے کی تصویر کو بنایا، اور کیا ہوا کہ اس تصویر کو اس امیر شخص نے اپنے اس لابی کے، اپنے اس بڑے کمرے کے سینٹر میں اس بیٹے کی تصویر کو لگا دیا، درمیان میں اس کو لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، کیا ہوا، یہ امیر شخص بھی مر گیا۔ کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو ساری چیزیں ادھر ہیں، یہ ساری اتنی مہنگی یہاں پر تصویریں ہیں، سینریز ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ آکشن لگا دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا ہوا کہ انہوں نے بہت امیر لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر آئیں اور یہ آ کر خرید لیں۔ جب وہاں پر اس کی بولی لگی اور کیا ہوا کہ آکشن لگی، تو وہاں پر جو ان کے انتظام کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اس تصویر سے، جو بیٹے کی تصویر ہے، اس سے ہم آغاز کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے اور وہ کہنے لگے یہ تو کوئی خاص اتنی تصویر نہیں ہے، ہم تو دوسری اور بہت سی مشہور تصویروں کے لیے آئے ہیں جو بہت خوبصورت پینٹرز نے پینٹ کی ہیں، اور اس کی تو اتنی قیمت نہیں ہے، ان کی تو لاکھوں قیمت ہے۔ لیکن کیا ہو، اس نے کہا اس سے ہم آغاز کریں گے۔ کسی نے کہا کہ میں اس کے لیے $1000 دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا میں $1200 اس کے لیے دیتا ہوں۔ ایک شخص پیچھے سے اٹھا تھا،
اس نے کہا میں اس کے لیے $1500 دیتا ہوں. اور وہ شخص وہ بٹلر تھا, اس نے کہا میں امیر تو نہیں ہوں لیکن اس تصویر کو میں لیتا ہوں, یہ جو بیٹے کی تصویر ہے. انہوں نے اس بولی کو ختم کیا اور وہ تصویر اس بٹلر کو دے دی. اس نے 1500 کی تصویر خرید لی. وہ سارے کہنے لگے اب آگے چلو, ہم اس تصویر کے لیے نہیں آئے, یہ تصویر تو ہمیں کوئی اٹریکشن نہیں ہے اس کی, یہ تصویر ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس شخص نے جو وہاں پر بولی لگوا رہا تھا, اس نے کہا اس بولی کے جو رول تھے, اس آکشن کے جو رول تھے وہ یہ تھے کہ جب باپ مرنے لگا تو اس نے پہلے کہا کہ جو اس تصویر کو لے گا, جو اس بیٹے کو لے گا, سب کچھ اس کا ہو جائے گا. وہ بٹلر اس دن امیر شخص ہو گیا. وہ بیٹے کی تصویر, جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں.